بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، میرا بچہ بالغ ہو گیا۔ نادان دوست، یہ گزارشات اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ کچھ نادان دوست جو کہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو غفلت اور لاپرواہی میں کئی سال واجبات ترک کرنے کے بعد 18، 20 یا 25 سال کی عمر میں بالغ ہونے کی نوید سناتے ہوئے نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، تقلید کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ بچے کو بالغ ہوئے 5 یا 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اتنے سالوں کی واجبات جو سستی اور کوتاہی کی نظر ہو گئیں، اس کا گناہ کس کے سر پر؟ والدین پر یا بچے پر؟ شرعی اعتبار سے ایسے معاملات میں والدین اور بچے دونوں قصوروار اور گناہگار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جرم دو طرفہ ہے۔ اگر ایک طرفہ ہوگا تو گناہ بھی اسی کے سر ہوگا۔ نماز میں قضا ہے، لیکن روزوں میں صرف قضا نہیں ہے بلکہ کفارہ بھی ہے۔ مجتہد عالم کی تقلید۔ گزشتہ صفحات میں بتایا گیا تھا کہ بلوغت کے بعد بچے کا پہلا کام اور پہلا قدم تقلید ہونا چاہیے۔ اس کی مختصر وضاحت اور تشریح یہ ہے: ہم انواع و اقسام کے دنیاوی مسائل اور امور میں مطلقہ شعبے کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ زندگی کی معمولات کا انتہائی اہم حصہ ہے جس سے خلاصی اور انکار ناممکن ہے، کیونکہ اس سے انکار گویا اجتماعی زندگی کی حقیقت اور ضرورت کے انکار کے مترادف ہے۔ مثلا مکان اور عمارتیں بنانے کے لیے آرکیٹیکٹ کی مدد لینا، بیماری میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا، سلائی کے لیے درزی کے پاس جانا۔ دینی مسائل کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں۔ اسلامی احکام کو قرآن، حدیث اور دوسرے علوم و ماخذ کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے برسوں کی محنت درکار ہے۔ چنانچہ اگر معاشرے کے چند افراد علم دین کمال کی حد تک حاصل کر لیں تو عوام کے لیے جائز بلکہ ضروری ہے کہ ان کی مہارت پر اعتماد کریں اور دینی مسائل میں ان کے فتاوی پر عمل کریں۔ اسلام اور فقہ کی اصطلاح اور زبان میں علوم دین کے ایسے ماہرین کو مجتہد کہتے ہیں، اور مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے سے تازہ پیش آنے والے مسائل کے صحیح حل اور جواب کے بارے میں مجتہد سے رابطہ کرنے اور اس کے دیے گئے جوابات پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ مجتہد ترجمان شریعت۔ تقلید کے لیے جملہ شرائط پوری کرنے والے مجتہد کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ان کا نمائندہ اور قائم مقام ہوتا ہے۔ قضاوت اور حوادث زمانے میں آخری حکم لگانے اور فرمان جاری کرنے میں جو کچھ امام کے لیے جائز ہے وہی اس کے لیے بھی جائز ہے۔ جو کوئی ایک جامع شرائط مجتہد کی تردید کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے امام کی تردید کر دی ہے، اور امام کی تردید کرنا خدا کی تردید کرنا ہے، اور یہ کام خدا کے ساتھ شرک کرنے کی حدود میں آتا ہے۔ فقیہ عادل نائب امام۔ اس بنا پر مجتہد کا مقام صرف یہی نہیں کہ لوگ فروعی مسائل میں فتوے لینے کے لیے اس کے پاس رجوع کریں، بلکہ وہ ولایت عامہ کا منصب رکھتا ہے، یعنی یہ منصب اور یہ سرداری خود امام نے جامع شرائط مجتہد کے سپرد کیا ہے، تاکہ مجتہد ان کی غیبت کے زمانے میں ان کا نمائندہ اور قائم مقام قرار پائے۔ اس لیے مجتہد کو نائب امام بھی کہا جاتا ہے۔ تقلید کے بارے میں حکم قرآن اور اجتہادات معصومین۔ یہ بات اظہر من شمس اور حقیقت ہے کہ دینی معارف کو قرآن و سنت، قرآن مجید، سنت رسول و ائمہ اہل بیت، عقل اور اجماع سے ثابت کرنا، دینی احکام و مسائل پر استدلال کے ذریعے عبور حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ سارے مسلمان یہ اہم اور مشکل کام انجام نہیں دے سکتے۔ صرف ایک خاص گروہ کے لیے یہ کام ممکن ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ مناسب نہیں کہ کل کے کل مومنین اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے تو ان کو عذاب آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان اور حکم مشہور ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ فقہا مجتہدین میں سے جو شخص اپنے آپ کو نمبر 1 گناہوں سے بچاتا ہو، نمبر 2 اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، نمبر 3 اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو، اور نمبر 4
احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو اس کی تقلید کریں۔ یہ اوصاف چند شیعہ فقہا میں ہیں، سب میں نہیں۔ وارث کربلا حجت خدا حضرت ولی عصر امام مہدی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہے جس طرح ہم اللہ کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہے جس طرح ہم اللہ کی طرف سے ان پر اور ان سب پر حجت ہیں۔ قرآن مجید اور معصومین کے واضح فرمودات شاہد ہیں کہ جو لوگ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں، ان تمام لوگوں پر بلا تفریق اپنے زمانے کے جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ اس بنیادی رہنمائی اور رہبری کے بغیر ان کی عبادات اور اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ مجتہد کی تقلید کرنے کا طریقہ: ہر ذی شعور اور بالغ شخص کو چاہیے کہ اپنے شہر اور محلے کے علماء کے ذریعے یا دوسرے معتبر ذرائع سورسز سے پتہ کرے کہ موجودہ دور میں مجتہد کون ہے۔ کوئی ایک نام کا تعین ہونے کے بعد ارادہ کرے کہ اب تمام احکام دین اس مجتہد کے فتوے کے مطابق بجا لاؤں گا، بس اس بات کی نیت اور ارادے سے گویا اس نے تقلید کر لی۔ اس تقلید کرنے والے مجتہد سے مراجعہ کرنے والے شخص کو مقلد اور مجتہد کو مقلد اور مرجع، جبکہ اس مراجع رجوع کے عمل کو تقلید کہا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء جو قائم میں آل محمد کی جانب دعوت دینے والے اور ان کی جانب رہنمائی کرنے والے اور الہی دلیلوں سے دین کی حفاظت کرنے والے اور بندگان خدا کو شیطان اور ان کے سرکش مددگاروں کے جال ناصبیوں کے تیروں سے نجات دلانے والے نہ ہوں، تو کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا جو دین خدا سے پلٹ کر گمراہ نہ ہو جائے، لیکن یہی علماء ہوں گے جو ہمارے کمزور شیعوں کے دلوں کو سنبھالیں گے، جیسا کہ کشتی کا ناخدا کشتی کے سواروں کو سنبھالتا ہے۔ یہی علماء اللہ کے نزدیک انبیاء و اوصیاء کے بعد سب سے زیادہ بافضیلت ہے۔ بیٹے کی بلوغت کے دن باپ سے گفتگو۔ آج میری عمر کے 15 سال مکمل ہو گئے اور میری نئی زندگی کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ اب میں زندگی کے ایک دوسرے موڑ پر کھڑا ہوں۔ معمول کے مطابق میں صبح سویرے بیدار ہوا اور روزمرہ کے ضروری کام جو ناشتے سے پہلے انجام دینے ہوتے تھے وہ انجام دیے۔ میں نے والد محترم کے چہرے پر خلاف معمول کچھ آثار دیکھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات کو کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ فکر مند اور مضطرب تھے، ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ہونٹ کھلیں گے تو علمی باتوں کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ میں دسترخوان کی دوسری طرف والد بزرگوار کے سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے جلدی سے فرمایا کہ آج آپ زندگی کے ایک مرحلے کو الوداع اور دوسرے مرحلے کو استقبال کر رہے ہیں۔ آج آپ شریعت اسلامیہ میں کامل فرد اور مرد بن گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، جسے مکلف کہا جاتا ہے۔ جب تک آپ مکمل فرد اور مرد نہ تھے، اللہ نے آپ کو اپنی مرضی اور حالت پر چھوڑے رکھا، لیکن آج ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ مخاطب قرار دے کر اپنے آئین اور قانون یعنی شریعت اسلامیہ کے اصولوں کی پابندی کی ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ رات تک اللہ کی نظر میں آپ ہر قسم کی ذمہ داری سے آزاد تھے۔ آج خالق حقیقی نے اپنی کائنات کی عظیم یونیورسٹی آپ کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے اور اپنے خطاب کا رخ آپ کی طرف کر کے آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ بیٹا معاف کیجیے گا، میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں۔ اللہ نے خطاب کا رخ میری طرف کر کے اور ذمہ داری سونپ کر مجھ پر کس طرح احسان کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا احسان میں شمار ہوتا ہے؟ والد بزرگوار: یہ بات آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثلاً آپ اسکول میں طالب علم ہیں، آپ کے کلاس میں محنتی، قابل ذہین اور وقت کی پابندی کے ساتھ بروقت کام کرنے والے ہر قسم کی صلاحیت والے طالب علم پڑھتے ہیں۔ آپ سب کسی اچانک آ جانے والے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں اور پرنسپل صاحب سب کا معائنہ کر رہے ہیں۔ جو ہی پرنسپل صاحب کی نگاہ آپ پر پڑتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ جس مرحلے میں تھے اس سے ترقی کر کے دوسرے اور اس سے بالا تر مرحلے کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی اس مرحلے کے اہل ہیں اور کلاس کے دوسرے ساتھیوں سے ممتاز ہیں۔ یہ ایسا امر ہے کہ جس میں آپ کی اہلیت کا اقرار اور اعتراف ہے۔ کیا آپ پرنسپل صاحب کے اس انتخاب سلیکشن پر ایک خاص قسم کی عزت اور خوشی محسوس نہیں کرتے؟
جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہے اور آپ کو مخاطب قرار دیا ہے کہ کیا اس سے ان کی محبت کا اظہار اور احساس نہیں ہوتا؟ انہوں نے آپ کے سب ساتھیوں کو چھوڑ کر آپ کو اپنے خطاب اور حکم کا اہل قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پوری کوشش نہیں کریں گے کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسے کا فرما روا پرنسپل ہے، اور اگر آپ کو خطاب کرنے اور حکم دینے والا محکمہ تعلیم کا ڈائریکٹر جنرل ہو یا وزیر تعلیم ہو تو اور زیادہ خوشی محسوس نہیں کریں گے؟ اور اگر آپ کو مخاطب کا قرار دینے اور حکم دینے والا رب العالمین ہو تو کتنی خوشی ہوگی۔ والد بزرگوار کے اس مختصر جواب نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوران گفتگو والد بزرگوار نے جب یہ کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے اوامر، نواہی، واجبات اور محرمات کا مخاطب ہوں، تو یہ سن کر میں گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مجھے خطاب، مجھے حکم، میں کہاں۔ والد بزرگوار: ہاں بیٹا، اللہ رب العالمین آج آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ کی زندگی کے 15 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس نے آپ کو باقاعدہ ذمہ دار اور مکلف بنا دیا ہے۔ آج سے وہ آپ کو ضروری چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور حرام چیزوں سے منع فرما رہا ہے۔ بیٹا، کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کی اتنی نوازشوں اور احسانات کا مستحق قرار پاؤں کہ کائنات کا خالق و مالک مجھے یہ اعزاز اور شرف بخشے، مجھے امر و نہی سے خطاب کرے؟ میرا یہ دن کتنا خوشگوار اور خوبصورت دن ہے، شیریں و دلنشیں دن ہے، میری جوانی کتنی یادگار اور پر رونق ہے۔ والدہ کے بزرگوار: ہاں بیٹے، جس نے آپ کو اتنی منزلت اور مقام عطا کیا ہے، اب وہ آپ کو جس چیز کا حکم دے اس کی اطاعت واجب ہے۔ بیٹا، ابا جان، میں دل سے اپنے خالق اور مالک کی اطاعت اور بندگی کی کوشش کروں گا، لیکن… والد بزرگوار: لیکن کیا؟ بیٹا، مجھے پتہ تو چلے وہ احکام کیا ہیں جن کے بجا لانے سے اور جن سے باز رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ والد بزرگوار: وہ احکام 5 ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ بیٹا، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت اور تعریف بیان کیجیے۔ والد بزرگوار: واجب، ہر وہ کام جس کا انجام دینا آپ پر لازم ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ۔ حرام، ہر وہ کام جس کا ترک کرنا آپ پر لازم ہے، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فضول خرچی کرنا وغیرہ۔ مستحب، ہر وہ کام جس کا کرنا اچھا ہے، ضروری نہیں، جیسے نماز باجماعت پڑھنا، خوشبو لگانا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، اخلاق سے پیش آنا، پاک صاف رہنا وغیرہ۔ مکروہ، ہر وہ کام جس کا نہ کرنا اچھا ہے، اگر کرو تو گناہ بھی نہیں ہے، جیسے گرم کھانا کھانا، حق مہر زیادہ رکھنا، کنجوسی کرنا، پیشاب پخانے روک کر نماز پڑھنا وغیرہ۔ مباح، ہر وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا آپ کے لیے ایک جیسا ہو، جیسے پانی پینا، کھانا کھانا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، سیر و تفریح کرنا اور سفر کرنا، کھیل اور ورزش وغیرہ۔ بیٹا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ میں یہ کام واجب ہیں، یہ حرام ہے اور یہ مستحب ہے؟ والد بزرگوار: آپ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماء اور فقہ کے ماہرین سے رہنمائی حاصل کریں گے تو سب معلوم ہو جائے گا۔ بیٹا، ابا جان، کیا 15 سال عمر کے علاوہ بھی کوئی بلوغ کی علامات ہیں؟ والد بزرگوار: جی ہاں، مرد کے بالغ ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی عمر کے 15 قمری سال کا مکمل ہو جانا۔ نمبر 2، منی کا خارج ہونا، خواہ احتلام کی وجہ سے ہو یا جنسی تعلق کی وجہ سے۔ نمبر 3، زیر ناف سخت بالوں کا اگنا۔ بیٹا، یہ تو مردوں کے بالغ ہونے کی نشانیاں ہیں، عورت کے بالغ ہونے کی کیا علامات ہیں؟ والد بزرگوار: لڑکی کی عمر 9 سال قمری پورے ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ بیٹا، ابا جان، آج میری بلوغت کا آغاز اور پہلا دن ہے، مجھے بتائیں کہ میں سب سے پہلے کیا کروں؟ والد بزرگوار: آپ سب سے پہلے تقلید کی نیت کریں، کیونکہ تقلید فقہ کی بنیاد ہے۔ بیٹا، تقلید کسے کہتے ہیں، ذرا وضاحت کیجیے۔ والد بزرگوار: تقلید یعنی فقہ کے کسی ماہر، ایکسپرٹ یعنی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ اگر وہ مجتہد کسی چیز کے بجا لانے کا حکم دے تو اس کو بجا لائیں، اور اگر کسی چیز سے روکے تو رک جائیں۔ آپ کو اس میں ذاتی رائے کا کوئی حق نہیں، گویا کہ آپ نے فروع دین میں اپنے اعمال کا بوجھ مجتہد کی گردن پر ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور وہی جواب دہ ہوں گے۔ بیٹا، آپ نے فرمایا کہ فروع دین میں مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، تو اصول دین میں کس کی تقلید کی جائے اور اصول دین کی جوابدہی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ والد بزرگوار:
اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور رسالت، 12 ائمہ کی امامت اور قیامت پر ایمان، یہ ایسے امور ہیں جن میں کسی کی تقلید جائز نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ان چیزوں پر ایمان اور اعتقاد اتنا پختہ اور مستحکم ہو کہ شک اور شبہ کی ذرا برابر گنجائش نہ ہو۔ پوری تحقیق، جستجو اور عقلی و فکری دلائل سے ان امور کے بارے میں اپنے عقیدے میں اس قدر راسخ ہو کہ کوئی طاقت اسے متزلزل نہ کر سکے۔ دنیا کے حالات اور حوادث اس کے ایمان اور عقیدے کو ذرا برابر متغیر اور متاثر نہ کر سکے۔ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ۔ جن امور کا سمجھنا میرے لیے مشکل ہو اور جن پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہے، ان مسائل کی وضاحت کے لیے آپ سے کچھ مزید نشستوں میں سوال و جواب کی صورت میں جاننے کا خواہش مند ہوں۔ آج کی نشست میں بڑا لطف اور مزہ آیا۔ والد بزرگوار بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے، یہ صرف آپ کی خواہش نہیں بلکہ میری فرمائش بھی ہے، کیونکہ ایک باپ کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ میں یہ میری ذمہ داری ہے، اور کل اللہ عز و جل کی جانب سے اس بارے میں والدین سے بھی باز پرس ہوگی۔ بیٹا، ابا جان، امی سے بھی ہمارے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے؟ والد بزرگوار: جی ہاں، آپ کی تعلیم، تربیت اور کردار اور رفتار کے بارے میں ہم دونوں سے باز پرس ہوگی۔ بیٹا، کل رات تک جو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، دعا اور حج و زیارات بجا لائی، اور یہ سب میں نے سنت اور قربت کی نیت سے بجا لایا، ان کا کیا بنے گا؟ والد بزرگوار: وہ انشاءاللہ مقبول ہیں اور ہم دونوں اور آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ ان کا اجر و ثواب آپ کے علاوہ مجھے اور آپ کی والدہ محترمہ کو بھی ملے گا، جس کے لیے ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں۔ بیٹا خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ابا جان اور امی جان دونوں کے قدموں میں گر پڑا، دونوں کی پیشانیوں پر بوسہ دینے لگا۔ اتنے میں دوسرے بہن بھائی بھی آ گئے اور سب نے باری باری انہیں گلے لگائے اور نئی زندگی، نئی صبح کی مبارکباد دی، اور گھر واقعاً ایک جنت سا بن گیا۔ والد بزرگوار، آپ میری بنیادی باتیں سمجھ گئے اور مان گئے، یہی بلوغت کی نشانی ہے۔ اب جائیں اور نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر وضو کر کے آئیں۔ آج گھر پر نماز ظہرین باجماعت پڑھیں گے۔ سب لوگ حسب دستور نماز کی نیت کریں گے، لیکن آپ کی نیت نہیں ہوگی۔ بیٹا، نیت بھی نہیں ہوگی؟ میں سمجھا نہیں۔ والد بزرگوار: جی ہاں، اعمال میں اصل چیز نیت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بیٹا، میری نئی نیت کیا ہوگی؟ والد بزرگوار: پہلے آپ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو کیا نیت کرتے تھے؟ بیٹا، میں نیت کرتا تھا وضو کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ والد بزرگوار: بہت خوب، آج سے سنت کی جگہ واجب کی نیت کریں، کیونکہ آج سے اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ پر واجب کر دی ہیں، یعنی غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، نماز ظہر 4 رکعت پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، 4 رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ وغیرہ۔ اتنے میں اذان ہو گئی۔ بیٹے نے واجب کی نیت سے جلدی پہلا وضو کیا، پھر واجب کی نیت سے پہلی نماز جماعت پڑھی اور زیارت امام حسین اور مصافحے کے بعد کہا کہ ابا جان، آج میری نئی زندگی، نئی صبح اور نئے دور کا آغاز ہے، بلوغت کا پہلا دن ہے، تو اس خوشی میں آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے؟ اور میرے دوست احباب اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے آج کی خوشی کو کیسے شیئر کروں؟ والد بزرگوار مسکراتے ہوئے: میں اور تمہاری امی نے رات کو مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم آپ کا جشن بلوغت منائیں گے، جس میں آپ کے دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا، خالہ پھوپھی کے ساتھ ساتھ دوست اور احباب بھی باقاعدہ جشن بلوغت کی تقریب اور محفل میں دعوت دی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد تحفے، تحائف اور گفٹ کے ساتھ مہمان ہمارے گھر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بیٹا، جشن بلوغت میں کیا ہوگا؟ والد بزرگوار: آپ کے لیے صاف ستھرے اور نئے کپڑے تیار ہیں، تلاوت، نعت رسول مقبول اور منقبت کے بعد آپ کو ہار پہنایا جائے گا، پھر آپ مائک پر ایک قرآنی سورہ، دعائے امام زمانہ وغیرہ سنائیں گے اور اپنے تاثرات پیش کریں گے، پھر آغا اظہری آپ کے حق میں اور سب کے لیے دعائے خیر کریں گے، اور آخر میں سب آپ کو گلے لگا کر مبارکبادی اور تحفے تحائف دیں گے، دعوت کا کھانا کھائیں گے۔ بیٹا، انشاءاللہ ابا جان، بہت مزہ آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے ایک باپ کے 3 صحت مند بیٹوں میں سے ایک احتلام کی وجہ سے 14 سال 3 ماہ کی عمر میں بالغ ہو جائے، دوسرا زیر ناف سخت بال اگنے کی وجہ سے 14 سال 6 ماہ اور 10 دن کی عمر میں بالغ اور مکلف قرار پائے، جبکہ تیسرا مذکورہ
علامات پیدا نہ ہونے کی وجہ سے سنت اور قربت کی نیت سے نماز پڑھتا رہے اور ٹھیک 15 سال قمری مکمل ہونے پر اپنے آپ کو بالغ اور مکلف سمجھ کر فرض اور واجب کی نیت سے فرائض اور واجبات شروع کر دے۔ جشن بلوغت، اس دن کی اہمیت شادی اور سالگرہ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے حسب ذیل نکات پر عمل کیا جائے تو بچے نوبالغ جوان کی عملی زندگی پریکٹیکل لائف پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، عملی زندگی میں قدم رکھنے والے نوبالغ لڑکے لڑکی سے کہا جائے کہ قربت کی نیت سے غسل کرے۔ نمبر 2، نیا جوڑا پہنے۔ نمبر 3، جشن بلوغت کی محفل منعقد کرے۔ نمبر 4، بچے کے دوست احباب اور قریبی رشتہ داروں کو مدعو کرے۔ نمبر 5، تکلیف شرعی اور بلوغت کے موضوع پر مختصر لیکچر درس دیا جائے۔ نمبر 6، جشن بلوغت کا رسمی کیک کاٹا جائے۔ نمبر 7، والدین، رشتہ دار اور دوست احباب تو بالغ مکلف کو گلے لگائیں اور مبارکباد دیں۔ نمبر 8، شرکا جشن بلوغت بچے کے لیے تحفے تحائف کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، وقت کے کسی مجتہد عالم کی تقلید کروائیں۔ نمبر 10، واجب کی نیت سے پہلا وضو کروایا جائے۔ نمبر 11، باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے جس میں بچے سے کہا جائے کہ واجب کی نیت سے اپنی پہلی نماز ادا کرے۔ نمبر 12، ہار پہنایا جائے۔ کربلا کے جوان اور نابالغ بچوں کی سیرت ہمارے لیے نمونہ۔ میدان کربلا کے جوان 14 اور ننھے مجاہدوں کی فہرست طویل ہے۔ اسلام اور امام برحق پر سخت ترین مرحلہ میں حیرت انگیز قربانی پیش کرنے والوں میں اولاد حضرت امام حسن کا نمایاں کردار ہے۔ ارباب ازاں نے امام حسن مجتبیٰ کے 4 سے 7 فرزوں کا تذکرہ کیا ہے جو کربلا میں موجود تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت بشر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت حسن مثنیٰ وغیرہ۔ کربلا میں فی سبیل اللہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر صفحۂ تاریخ پر نئے رنگ ثبت کر کے آسمان شہادت پر ستاروں کی مانند چمکنے والوں میں اولاد عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ مکے سے کربلا تک سید الشہداء کے ہمراہ رہنے والے خاندان عقیل کے فرزندوں کے نام یہ ہیں: جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، محمد بن سعد بن عقیل، محمد بن عقیل، جعفر بن محمد عقیل وغیرہ۔ انقلاب حسینی کے پہلے شہید بھی حضرت عقیل بن ابی طالب کے فرزند جناب مسلم بن عقیل تھے۔ کربلا میں چمکتی تلواروں کے سائے میں مسکرانے، جرأت و بہادری اور استقامت و وفاداری کی تاریخ رقم کرنے والوں میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلطان کربلا حضرت امام حسین اور علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس کے علاوہ 3 اور جوان مجاہد بھی موجود تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی۔ بے زبان مجاہد حضرت علی اصغر بلبل کربلا، حضرت سکینہ شبیہ پیغمبر، حضرت علی اکبر نیز کمسن فرزندان حضرت زینب، حضرت عون بن عبداللہ اور حضرت محمد بن عبداللہ اور حضرت امام محمد باقر بن علی بن الحسین سمیت متعدد جوان اور نابالغ بچوں کی قربانیوں کی لازوال تاریخ عصر حاضر کے نوجوانوں اور بچوں کے لیے نمونہ ہے۔ شہزادہ قاسم کی جرأت اور استقامت کو دیکھیے۔ واقع کربلا کے وقت آپ شرعی حد بلوغ کو نہ پہنچے تھے۔ جب آپ میدان میں نکلے تو یوں معلوم ہوا گویا چاند کا ٹکڑا نکلا ہے۔ اخلاق، کردار، گفتار، رفتار، ایمان، پختہ یقین اور جذبہ شہادت جیسے اوصاف سے سرشار تھے۔ فرزند زہرا تھے۔ عمر کے لحاظ سے اگر چند نابالغ تھے لیکن عقل و فہم کے اعتبار سے، اسلام اور قرآن شناسی اور حق کی معرفت کے اعتبار سے اور اصول و نظریات کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کی منزل پر 1000 بالغ افراد سے آگے تھے۔ اس منزل اور مجموعہ امتحان میں اس 13 سالہ مجاہد کا جذبہ جہاد 1000 مجاہدوں سے بالا و بلند تھا۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کی استقامت اور صبر کو دیکھا تو ان کو جنت میں اپنا اپنا مقام اور رتبہ بتایا۔ حضرت قاسم کمسن اور نابالغ ہیں۔ شہداء کی فہرست میں اپنا نام نہ ہونے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر امام کے قریب گئے اور پوچھا: چچا جان، شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ امام نے انہیں سینے سے لگا کر ان سے معافی ضمیر پوچھا:
اے میرے بھیا کی یادگار، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ قاسم نے جواب دیا، چچا جان، آپ کے قدموں میں موت میرے لیے شہد سے بھی شیریں ہے۔ روز عاشور قاسم نے اجازت طلب کی۔ امام اور قاسم بغل گیر ہو کر دیر تک روتے رہے۔ عمر کے لحاظ سے ساز و سامان جنگ اٹھانے کے قابل نہ تھے، کمسینی کے باوجود میدان کی طرف چلے۔ رجز پڑا دشمن کی فوج، ظفر موج پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کی جنگ کی ایک ملعون نے کمین گاہ سے سر پر وار کیا۔ جب سر مطہر شگافتہ ہو گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آخری آواز دی۔ جیسے ہی صدائے قاسم امام کے کانوں تک پہنچی، امام اس طرح جھپٹے جیسے عقاب اوپر سے نیچے آتا ہے۔ صفوں کو چیرتے ہوئے غضب میں بھرے شیر کی طرح قاسم کے قاتل پر حملہ آور ہوئے۔ اشقیاء اس ملعون کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ جنگ کا منظر تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں قاسم کا لاشا پامال۔ جس وقت گرد و غبار تھما تو امام نے دیکھا کہ قاسم اپنے پیروں کو زمین کربلا پر آہستہ آہستہ رگڑ رہے، روح آمادہ پرواز ہے، شہد سے شیریں شربت شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں اور جوانوں کو کربلا کے ننھے مجاہدوں کی سیرت سے فیض حاصل کرنے اور کردار کے غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح یہ کتاب میرا بچہ بالغ ہو گیا یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسری کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔